بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگ تراش فرہاد کو اگر اس بات کا علم ہوتا کہ جس شیریں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے تیشے سے پہاڑوں سے ایک نہر کھودنی شروع کی ہے، اس نہر کی تکمیل سے پہلے وہ شیریں اس دنیا کو چھوڑ جائے گی، تو وہ شاید یہ تردد کر کے اپنا نام تاریخ میں امر نہ کرتا۔ نہر سویز یا سویز کنال ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کسی شیریں کے حصول کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اس نے حضرت انسان کے اربوں کھربوں گھنٹے کی مشقت بچائی اور انسانیت کی خوشحالی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ یہ دنیا کی پہلی نہر تھی جو فصلوں کی سیرابی کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ جہاز رانی کے لیے بنائی گئی، اور اس کی افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ محض 193 کلومیٹر لمبی یہ نہر، اس نے یورپ اور ایشیا کا جو سمندری فاصلہ ہے اس میں کوئی 5000 کلومیٹر کی کمی کر دی۔ آپ دیکھیں اگر نقشے پہ تو یہ دو سمندروں کو براستہ مصر ملاتی ہے، اور وہ دو سمندر کون سے ہیں؟ بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی اور بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی، اور یہ درمیان میں اس کو کھود کے اس کے تعمیر کیا گیا۔ اور اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو یہ جو یورپین ممالک ہیں، فرانس ہے، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، انگلینڈ ہے اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں، ان سب کو ایشیا کے ممالک سے ملانے کے لیے بحیرہ عرب یعنی عریبین سی سے، خلیج سے، گلف کی کنٹریز سے، عرب کنٹریز سے اور ایشیا کے دیگر ممالک سے ملانے کے لیے جو اس کا راستہ ہے وہ کتنا پورا افریقہ کا چکر لگا کے جہازوں کو آنا پڑتا تھا اس نہر کے بننے سے پہلے۔ اب یہ نہر جو ہے یہ بنائی کیسے گئی کہ 1854 میں ایک فرانسیسی تھا فرڈیننڈ ڈی لیزٹس، اس نے اس کا پلاننگ پہلے شروع کی، پھر اس نے ایک کمپنی بنائی، کیونکہ اس وقت مصر پر فرانس کی ہی حکومت تھی تو کوئی زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوئے، اور اس پہ تعمیر پہ کام شروع ہوا، اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا۔ کو 75 کروڑ کیوبک میٹر جو مٹی تھی اسے شفٹ کرنا تھا، 25 فٹ اس کی گہرائی تھی، 72 فٹ اس وقت اس کی باٹم سے چوڑائی تھی جو بعد میں پھر بڑھا بھی دی گئی۔ تو یہ کام شروع ہوا، بہت سے سنگین مسائل آئے چونکہ مشینری نہیں تھی اس وقت، اور افرادی قوت کے مسائل آئے، افرادی قوت بہت کم تھی، ہیضے کی ایک وبا آئی جس کی وجہ سے کام رک گیا، کچھ سیاسی مسائل بھی پیدا ہوئے۔ بہرحال 1869 نومبر میں آج سے 150 سال پہلے اس منصوبہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچا اور جہاز رانی یہاں سے شروع ہو گئی۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ گو کہ باقاعدہ ایک جدید نہر تو پہلی دفعہ بنی، لیکن اس کا پہلی دفعہ ذکر نہیں ملتا۔ یہ پہلے بھی قدیم زمانہ قدیم میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے موجود تھی، جو اس زمانے میں شاید جہاز اتنے بڑے نہیں تھے اور شاید اتنی گہری یا بڑی نہ ہوئی ہو۔ تو 1850 قبل مسیح میں، یعنی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، جو فرعون تھا، ایک مشہور فرعون ہے سنوزرٹ سوئم، اس نے اس کی کھدائی پہلی دفعہ کرائی تھی، اور اس لیے اسے شاید فرعونوں کی نہر بھی تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ذکر موجود ہے۔ اور ملکہ جو ہے اپنی مشہور ملکہ کلوپترا، اس کے متعلق بھی مشہور ہے کہ اس نے اس پہ سے اس راستے سے سفر کیا تھا، اس سمندری اس راستے سے، اور یہ نہر زمانے سے پھر جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو حضرت عمر بن العاص نے اس کی دوبارہ کھدائی کرائی، اسے جہاز رانی کے قابل بنایا، اور پھر مسلمان خلیفہ عباسی خلیفہ جو تھا المنصور، اس نے تقریباً 100 برس بعد 767 یا 766 میں اس کو دوبارہ بند کرا دیا، چونکہ اسے یہ خدشہ تھا یا اطلاعات تھیں کہ اس کے جو باغی اس کے مخالف تھے ان کو اس راستے کمک ملتی ہے، تو اس نے یہ راستہ بند کرا دیا تھا۔ یہ تو اس کی تاریخی حیثیت تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو بنانے والا جو اس کا تھے لوگ، انہوں نے کیسی سوچ رکھی کہ اس کو انسانیت کے لیے ایک منفعت بخش حیثیت سے اس کو بنایا۔ اور آج جو ہے جو دنیا میں تیل کی تجارت ہے اس کا کوئی 2/3 حصہ وہ سویز کنال کے راستے ہوتی ہے۔
یعنی دنیا پوری کی جو تیل کی تجارت ہے اس کا 2/3 سویز کنال کے راستے ہوتا ہے، اور جو دنیا کا کل تجارتی سمندری تجارت ہے، کل سمندری تجارت، اس کا کوئی چھٹا حصہ تقریباً نہر سویز کے راستے ہوتا ہے۔ اور یہ جو نہر سویز ہے کنال، یہ دنیا کا بزیسٹ سی روٹ ہے، بلکہ بزیسٹ سی لین ہے، جس میں سالانہ 30 سے 40 ہزار جہاز جو ہیں وہ پاس ہوتے ہیں۔ تو جو شارٹسٹ راستہ تھا 2 سمندروں کا، وہ نہیں اختیار کیا گیا، بلکہ اس کو 2-3 جھیلوں کے راستے سے گزارا گیا۔ یہ ایک مشہور جھیل منزلہ جھیل، جو بہت بڑی جھیل ہے، جو کہ تقریباً 47 کلومیٹر لمبی اور 31 کلومیٹر چوڑی ہے۔ پھر ایک تمسا جھیل، وہ بھی ایک بڑی جھیل ہے، اس میں سے بھی یہ گزرتی ہے۔ اس کا راستہ دانستہ یعنی وہ رکھا گیا۔ اور ایک گریٹ بٹر جھیل ہے جو کھارے پانی کی ایک لیک ہے، گریٹ بٹر لیک اسے کہا جاتا ہے، عربی میں اس کا نام کچھ اور ہے۔ اور اس طرح کچھ اور بھی لیکس ہیں جو راستے میں آتے ہیں۔ اور یہ جو جھیلیں، انہوں نے تجارت میں بڑا اہم کردار جہاز رانی میں اس لیے ادا کیا کہ جو جہاز راستے میں رکتے ہیں، سٹاپ اوور ہوتا ہے، جہازوں کی کراسنگز ہوتی ہیں، تو ان سب کے لیے ان جھیلوں کا بڑا ایک مفید رول ہے، اس میں کردار ہے ان کا۔ لیکن اگر آپ اس دوسرے حوالے سے بھی جائیں تو یہ دنیا میں بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے منفعت بخش پروجیکٹ ہے۔ یعنی جب سے یہ بنا ہے تو یہ لگاتار ایک آمدن کا ذریعہ ہے یہ نہر، اور سالانہ جیسے کہ بتایا گیا کہ 30 سے 40 ہزار جہاز اس میں سے سفر کرتے ہیں، اور اس کی جو ریونیو کی مد میں، یعنی جو ٹول ریسیو کرتا ہے، یہ جو آمدن ہے اس کی، وہ 8 سے 10 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ تو یہ اپنے بننے سے آج تک جو ہے وہ آمدن کا ذریعہ بھی ہے۔ اور دوسرا اس کی یہ ہے کہ یہ نہ صرف آمدن کے حوالے سے، بلکہ اگر انسانی خوشحالی، انسانی آسانی، انسانی روزگار، یعنی کسی حوالے سے اس نے ایک انسانی تجارت میں، دنیا کی تجارت میں ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ یعنی ایک اتنا شارٹ کٹ راستہ سمندر کو ملا، تو ایسا دنیا میں اور پوری انسانی تاریخ میں کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس نے انسانی منفعت یا انسانی فائدے، انسانی خوشحالی میں جس کا کردار اتنا مؤثر ہو جیسا کہ نہر سویز